ہم سب پاکستانی ملک میں جاری سیاسی دھینگا مشتی اور کشیدگی کی صورتحال میں انتہائی پریشان ہیں، تشویش میں مبتلا ہے ہر پاکستانی۔ اس میں کیسے اور کیسے بہتری آئے گی اس کے بارے میں بھی کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ سیاسی عدم استحکام ہے، انسرٹنٹی ہے، غیر یقینی صورتحال معیشت کے لیے تباہ کل ہوتی ہے، اس کا یہ زہر قاتل ہوتی ہے کسی بھی معیشت کے لیے، مگر اس کے باوجود یہ صرف اللہ تعالیٰ کا شاید کرم ہی ہے کہ پاکستان میں بہتری کے آثار، معیشت میں بہتری کے آثار اسی دوران نظر آئے ہیں، اور اس سیاسی اور اس کشمکش میں، اس رسہ کشی کے دوران معیشت کے اعتبار سے پاکستانیوں کو اچھی خبریں ملی ہیں جو یقیناً ایک معجزہ ہے۔ گزشتہ روز ریکوڈک کیس میں پاکستان پر عائد کیا گیا 11 ارب ڈالر کا جرمانہ ختم ہو گیا۔ یہ نہایت ہی اطمینان کی بات ہے کہ 11 سال بعد ریکوڈک منصوبے پر کام کرنے والی کمپنی سے تنازع ختم ہوا ہے، اور اب نہ صرف پاکستان کی 11 ارب ڈالر کی جرمانے سے جان چھوٹی ہے، بلکہ نئے معاہدے کے تحت 10 ارب ڈالر کی بلوچستان میں سرمایہ کاری کی جائے گی، جس سے 8,000 نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ کل اس حوالے سے پاکستان اور بلوچستان حکومت کا کینیڈا کی کمپنی بیرک گولڈ کارپوریشن سے ایک نیا معاہدہ ہو گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ریکوڈک منصوبہ دنیا میں تانبے اور سونے کی کان کنی کے سب سے بڑے منصوبوں میں سے ایک ہوگا انشاءاللہ، اور نئے پروجیکٹ میں 50% حصہ بیرک گولڈ کے پاس ہوگا، باقی 50% اس کے شیئرز جو ہیں پاکستان کی ملکیت ہوں گے، جو وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت کے درمیان مساوی طور پہ تقسیم کیے جائیں گے۔ یقیناً یہ ایک میسو و بہت عمدہ بریک تھرو ہے۔ مائنز اس کا ایکسٹریکشن کا دروازہ کھل گیا، اور 6.5 ارب ڈالر اور 4 ارب ڈالر علیحدہ یعنی 10 ارب ڈالر کے قریب پاکستان کو جو ڈیمیجز ایوارڈ ہونے والے تھے وہ سب اب ختم ہو جائیں گی، تمام لیٹیگیشنز وڈرا کر لیے جائیں گے۔ جو مائننگ ہے پاکستان میں وہ کھلنے لگی ہے، اور دنیا کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے بیرک گولڈ وہ مائننگ کے اندر داخل ہو رہی ہے پاکستان کے۔ اس کا ٹرانزیکشن سٹرکچر کچھ اس طرح ہے کہ 50% بیرک گولڈ جو پہلے بھی اس کی شیئر ہولڈنگ تھی شروع سے ان کے پاس رہے گی، 25% حکومت بلوچستان کے پاس رہے گی، اور 25% وزارت توانائی کی جو 3 ضلعی ادارے ہیں جس کے اندر OGDCL ہے، PPL ہے اور GHPL ہے، ان کی شراکت ہوئے گی۔ اور اس کے علاوہ بلوچستان حکومت کو رائلٹی اور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت جو فنڈز ہیں اور جابز جو ہیں اس کی مکمل ایلوکیشن جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس سیاسی دھینگا مشتی کے باوجود، اس شدید کشیدگی کے باوجود اگر ملک کی معاشی صورتحال پہ نظر ڈالیں تو پچھلے ماہ جاری کھاتوں کا خسارہ 54 کروڑ ڈالر رہا، جو کہ جنوری میں ریکارڈ 2.5 ارب ڈالر تک پہنچ گیا تھا، جس کی ایک اہم وجہ ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہے جو پچھلے ماہ 2.8 ارب ڈالر تھی۔ جنوری کے مقابلے میں پچھلے ماہ برآمدات میں تقریباً 8% اضافہ ہوا، اور اس مالی سال جولائی سے فروری تک درمیان ہماری برآمدات 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہیں، جو پچھلے سال اسی عرصے کے مقابلے میں 26% زیادہ ہیں۔ ایکسپورٹس میں 26% اضافہ ہوا ہے۔ یہ یقیناً ایک بہت عمدہ صورتحال ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی اور ایکسپورٹس کی ترقی یقیناً ایک بہت ہی اچھی خبر ہے۔ اسی طرح مہنگائی کی شرح جنوری میں 13% تک جا پہنچی تھی، جو پچھلے ماہ کم ہو کر اب 12.2% پر آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ بڑی صنعتوں کی پیداوار کو دیکھیں تو دسمبر کے مقابلے میں جنوری میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں تقریباً 8% اضافہ ہو گیا ہے۔ سیاسی کشمکش کے باوجود پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس آج 200 پوائنٹ کے اضافے سے 43,230 پوائنٹ پہ بند ہوا۔ گویا کہ سرمایہ کاروں نے اس پورے ماحول کو بڑے اطمینان سے دیکھا ہے، اور یہ یقیناً بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے کہ غیر یقینی صورتحال، سیاسی محاذ آرائی کی صورتحال، انسرٹینٹی کی صورتحال، حکومت کے مستقبل پر سوال، اس کے باوجود معاشی صورتحال کے حوالے سے بہتر خبریں، اور پھر پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو اس کو ایک پازیٹیو انداز سے دیکھنا اور اس کو ریکگنائز کرنا پاکستانیوں کے لیے یقیناً یہ ماحول بہت عمدہ ہے۔ اسی لیے ہم نے اس وقت آج ہم یہ سیگمنٹ اور یہ پروگرام اس حوالے سے کر رہے ہیں۔ اس کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے وفاقی وزیر خزانہ محترم شوکت ترین صاحب کو۔ بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب۔ گویا کہ اس پورے ماحول کے باوجود، یہ سیاسی کشمکش کے باوجود، یہ ساری بڑی اچھی کانکریٹ خبریں ہیں، یہ بہتر خبریں ہیں، تو ہم ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا ریکوڈک والا معاملہ حل ہوا ہے، تو یہ کیا اب یہ کنکلوسیولی حل ہو گیا ہے، اور اب ہم اس پہ ایکشن دیکھیں گے؟ گویا کہ بیرک گولڈ آئے گی اور یہاں معاملات شروع ہوں گے؟ جی بالکل، دیکھیں اس کے بیچ میں آپ کو معلوم ہے ایکسٹ کا ایک ایوارڈ تھا کہ جو 5.9 بلین ڈالرز کا تھا، اس کے پاس انہوں نے 700 ملین ڈالرز بلکہ 7 لاکھ ڈالر پر ڈے کا ہمارے جرمانہ ڈالا تھا۔
وہ اگر ملا لیا جائے تو اس وقت کوئی 6.5 بلین ڈالر کا ہمارے اگینسٹ ایوارڈ تھا. اور لنڈن ان کی جو کورٹ آف آربیٹریشن وہ ایک اور کیس لے کے بیٹھی ہے جو کہ بیسیکلی 4.5 بلین کا ہے, وہ بھی ایوارڈ ہمارے اگینسٹ ہونا تھا. تو تقریباً 10.5-11 بلین ڈالر جو ہے ہمیں جرمانہ دینا پڑتا. وہ سارا کچھ ہم نے ختم کروایا. اب ہم نے جو یہ بیرک کے ساتھ جو ان کے پارٹنر سے اینٹوفاگاسٹا, اس کو ہم نے 900 ملین ڈالر سے سیٹل کیا. اور یہ سیٹل ہم حکومت پاکستان ان سے ایک پیسہ بھی نہیں دے رہی. یہ جو ہمارے جو ہیں انویسٹرز, اس میں 50% تو بیرک گولڈ ہے, 25% ہم نے جو ہے وہ دیا ہے گورنمنٹ بلوچستان کو, اور 25% کے اور جو ہمارے انویسٹرز ہیں جو کہ SOEs ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, جس میں OGDCL ہے, PPL ہے, GHPL ہے, وہ اس کو یہ پیسے بھر رہے ہیں. اور ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند چیز ہے, بیکاز یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے, اور ان کو معلوم ہے کہ جیسے یہ پروڈکشن میں جائے گا ان کی یہ جو اس کی ویلیو ہے بہت بڑھ جائے گی. تو اس وقت یہ معاہدہ ان کے اینٹوفاگاسٹا کے ساتھ بھی ہو گیا ہے اور کل بیرک کے ساتھ بھی ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. اور اس میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہمارے لیے 21 بلین ڈالر کا وہ ایک قسم سے ایک قسم سے پازیٹیوٹی ہے, کیونکہ 11 بلین ہم نے سیو کیا, 10 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی, 8,000 جابز آئیں گی. یہ کوئی تقریباً آپ سمجھے کہ لائف جو ہے اس کانٹریکٹ کی لائف تو تقریباً 40 سال ہے, لیکن یہ اس کے دوران میں یہ جو 100 اور کوئی 100 بلین ڈالر سے زیادہ جو ہے یہ ہمیں یہ کما کے دے گا. اور اس کی وجہ سے یہ اکنامک ایکٹیویٹی بہت ہی زیادہ ہو جائے گی بلوچستان کے بیچ میں. تو یہ دنیا کی سب سے بڑی کاپر وہ ہیں ریزروز ہیں, دنیا کی سب سے بڑی کاپر ریزروز ہیں, اور اس کو ہم بالکل استعمال نہیں کر رہے تھے, اور ہم نے یہ پچھلے 10 سال بھی ایک قسم سے ضائع کیا. صاحب یقیناً یہ تو ڈسپیوٹیڈلی بہت عمدہ خبر ہے, اور خاص طور پہ اس ڈپریشن کے عالم میں, ڈوم اور گلوم کے سینیریو کے اندر یہ بڑی اچھی خبر ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک اچھی کانکریٹ خبر آئی ہے, جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے یہ جو اس کا شدید پریشر تھا وہ اس میں بہتری آئی ہے, اور یقیناً جس کی وجہ جو ہے ایکسپورٹس ہے. یہ ایک اس کی تھوڑی بتائیں نا سگنیفیکنس, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس زمانے میں پاکستان کی اکانومی کے لیے, یقیناً بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے یہ. دیکھیں جی, پہلے تو بات یہ ہے کہ بڑی دنیا ہمیں کہہ رہی تھی کہ جی اب ہم 22 بلین ڈالر کے ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں, اور اس مہینے جو ہے فروری میں 2.5 بلین ہوگا, پچھلے مہینے بھی 2.5 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہوا. اور ہم ان کو کہہ رہے تھے یار ایک دو ٹرانزیکشنز اس میں ہو رہی تھیں, جس طرح ویکسینز تھا, جس طرح کچھ اور ہمارے اسٹریٹجک قسم کی ہماری امپورٹس تھیں اس کی وجہ سے, لیکن ادروائز ہمارا کوئی نومبر دسمبر سے ہم نے اس کو امپورٹس کو ٹائٹ کر رہے تھے تو نیچے آ رہی تھیں. لیکن وہ سامنے نظر آ گئی فروری کے بیچ میں آپ کی امپورٹس نیچے گئی ہیں 6.5 بلین سے 5.1 پہ چلی گئیں, تو 1.4 بلین تو وہیں سے آ گیا. آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً 2.9 بلین پہ گئیں 2.5 سے. اس کے بعد آپ کی ریمیٹنس بھی تھوڑی بڑھ گئی, اور یہ سارا کچھ اگر آپ ایک دفعہ اکٹھا کر لیں تو آپ کا جو فزیکل ڈیفیسٹ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2.5 بلین تھا جنوری میں, وہ فروری میں آ کے تقریباً 5.5 ملین ہو گیا. بہت بڑی ایک پیش رفت ہے. اور یہ ابھی جو ہمارے مارچ کے نمبرز آ رہے ہیں 15 تک ہم نے دیکھا ہے, وہ بھی اسی کو ٹریک کر رہے ہیں. تو ہم واپس اس چیز پہ آ گئے ہیں جہاں انڈر $1 بلین ہماری جو ہے ڈیفیسٹ ہوگا, اور وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری گروتھ ہو رہی ہے. اور اسی سے ہی میں آگے لے کے چلوں گا کہ گروتھ ہو رہی ہے. جو ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ پچھلے مہینے جو ہے وہ جنوری میں 8.2% سے گرو کیا اس نے, اور 8.2% کا مطلب یہ ہے کہ پورے جو 7 مہینے ہیں اس میں 7.6% گروتھ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی. ہم نے بجٹ میں اس کو 3.5% رکھا ہوا ہے انڈسٹریل گروتھ کو, اس سے ڈبل. تو اس کا مطلب اگر گروتھ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے یار اکانومی اگر گرو کرے گی تو اس کا مطلب ہے امپورٹس بھی ہوں گی. اس کے باوجود اگر ہم اس کو سنبھال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سسٹینیبل ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اس لیے آپ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری انڈسٹریل گروتھ بھی جو ہے بہت سٹرانگ ہے. تو تیز صاحب اس کے دوران پھر
پھر یہ بھی اچھی خبر آئی کہ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، انفلیشن جو ہے وہ بری طرح سے بائٹ کر رہا تھا ہمیں، لیکن یہ جو ابھی لیٹسٹ نمبرز آئیں، نئے نمبرز آئیں، یہ تو کافی امید کی کرن نظر آ رہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل۔ بالکل بالکل، دیکھیں جی پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو فیبرری کا جو انفلیشن تھا وہ آیا ہے 12.2، لیکن اس میں ٹماٹر جو تھے بدین وغیرہ میں فصل بہت خراب ہو گئی تھی اور وہ 194-95% بڑھ گئے تھے۔ اس کو اگر آپ نکال دیں تو انفلیشن اصل میں 10.8 پہ آ گئی ہے، جو آپ کی جو سی پی آئی ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، وہ تقریباً 13% سے 10.8 پہ۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہماری ویکلی جو آپ کی جس کو ایس پی آئی کہتے ہیں، سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے، وہ 1.37% سے گر گئی ہے، مائنس ہو گئی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ برابر ہے، بڑی نہیں ہے تو کچھ نہیں، گر گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آپ کی یہ سینسٹیو پرائس انڈیکس گر رہی ہے، اور ہمارا خیال ہے جو ہم نے یہ اس کے پیٹرول کے اوپر اور ریلیف دیا اور ہم نے بجلی پر ریلیف دیا، تو یہ پرابیبلی یہ گرے گی اور گرے گی، اور یہ اس دفعہ کی انفلیشن بھی آپ دیکھیں کہ گرے گی، ہیڈ لائن انفلیشن بھی گرے گی۔ تو وہ چیز جس کے اوپر سب سارے شور مچا رہے تھے، اور ابھی بھی وہ انٹرنیشنل پرائسز اگر آپ دیکھیں تو کموڈیٹیز وغیرہ کی ابھی بھی اوپر ہیں۔ ہم نے جس طریقے سے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہم سبسڈائز کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جو تیل کے اوپر بھی، جو صرف تیل کے اوپر اور ڈیزل پہ میری سبسڈی جو ہے 104 ارب روپیہ فی مہینہ ہے۔ اتنی بڑی سبسڈی ہم دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہے۔ تو یہ چیزیں بھی آپ دیکھیں خوش آئین ہیں۔ اور ایک اور چیز میں بتا دوں جو اس سے نکلتی ہے، اور وہ یہ کہ سارا ماحول جو ہے، لوگوں نے کہا کہ جی لوگ بہت تنگ ہیں اور خوش نہیں ہیں، اور یہ حکومت سے خوش نہیں ہیں، مہنگائی ہے، یہ ہے۔ ایک ہوتی ہے ہیپینس انڈیکس، یہ یونائٹڈ نیشن یہ سروے کرتا ہے، ہر سال کرتا ہے یا ہر 2 سال میں ایک دفعہ کرتا ہے۔ 2018 میں ہیپینس انڈیکس میں 150 ملکوں میں سے ہم 75 تھے، ہم 75ویں نمبر پہ تھے ہم لوگ، اور ہندوستان جو تھا وہ 133ویں نمبر پہ تھا، اور بنگلہ دیش 115ویں نمبر پہ تھا۔ اس سال ہم 222 کے بیچ میں ہم 67 پہ آ گئے، 67 آ گئے، ہم اس سے امپروو کر گئے۔ ہندوستان 133 سے 139 پہ چلا گیا، اور بنگلہ دیش 115 سے 125 پہ چلا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے لوگ اب پہلے سے زیادہ خوش ہیں۔ اب یہ جو کہنا کہ بھئی لوگ خوش نہیں ہیں، یہ تو ہم تو نہیں کہہ رہے، یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے جی کہ طہیر نہیں، صاحب، آپ کے لوگ پہلے سے زیادہ خوش ہیں۔ اس میں تو میں نہیں بولوں گا، یہ یونائٹڈ نیشنز کی بات ہے، اور پھر پاکستان کے عوام اس کی گواہی دیں گے کہ وہ کتنے پہلے سے خوش ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک